الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وبيته وصحبه وأزواجه أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب سے باہر تلوار سے جہاد. اخوانی، اسلام کی دعوت کا کام عرب سے باہر صرف خطوط کے ذریعے نہیں ہوا، لیکن اصل جنگ، اصل مسلح تصادم بھی ہوا. غزوہ موتا. صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان قبیلوں کو بھی خط ارسال کیے جو کہ عرب اور شام کی حدودوں پر تھے. ان میں ایک قبیلہ غسان کا تھا. غسان کا قبیلہ بہت بڑا اور طاقتور تھا. وہ تھے عرب، لیکن بہت عرصے سے عیسائیت قبول کر چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خط بھیجا. تو اس وقت جو غسان کا چیف تھا اس کا نام تھا شرحبیل بن عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاصد حارث بن عمیر کو اپنے خط مبارک کے ساتھ بھیجا، لیکن اس بد وقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کو شہید کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کے بدلے کے لیے 3000 کا لشکر 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار کمانڈر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد جعفر طیار رضی اللہ عنہ کمانڈر ہوں گے، اور اگر جعفر طیار بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کمانڈر ہوں گے. اور عبداللہ بن رواحہ انصاری صحابی تھے اور مشہور شاعر تھے. یہ جنگ تھی انتقام کی، لیکن ہر اسلام کی جنگ کا مقصد دین کو پھیلانا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو، سیدنا جعفر کو، ان کو نصیحت کی کہ راستے میں جاتے ہوئے تمام قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینا، اور غسان کی جو چیف ہے شریح بن عمر، اس کو بھی پہنچ کر پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ دعوت قبول کر لے تو پھر جنگ کی کوئی بھی ضرورت نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو الوداع کہنے کے لیے، فیئرویل کہنے کے لیے مدینے سے تھوڑی دور تک خود بنفس نفیس تشریف لے گئے. مدینے سے فوج ایمانی روانہ ہوئی، لیکن جاسوسوں کے ذریعے غسان کے جو چیف تھا شرحبیل، اس کو اس بات کی خبر پہنچ گئی. تو اس نے 1,00,000 کی فوج تیار کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہرکل کو بھی، ہیراکلیوس، اس کو بھی ایک خط بھیجا جس نے اس نے بھی وہاں سے امدادی فوج بھیج دی. ہرکل کی امدادی فوج بصرہ میں جا رکی کہ اگر غسانیوں کو شکست ہوتی ہے تو وہ ان کی مدد کو وہاں سے آ کر پہنچ جائیں. اہل ایمان کے لشکر میں جب یہ بات پہنچی کہ غسانی 1,00,000 کی فوج تیار کر کے بیٹھے ہیں اور اوپر سے ہرکل بھی ان کے لیے امدادی فوج بھیج رہا ہے، تو ان کے بیچ میں ایک مشورہ ہونے لگا کہ اب پہلے ان پر جا کے حملہ کریں یا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کریں، کیونکہ سامنے 1,00,000 کی فوج تھی اور مسلمان صرف 3,000 تھے، یعنی ایک بندے سامنے 33 بندے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے یا انہیں اطلاع کی جائے، لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ جنگ کی جائے، اور وہ اٹھے اور تقریر کرنا شروع کی. اے مسلمانوں، ہم دنیا کے طالب ہو کر نہیں نکلے، فتح اور شکست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو شہادت کے متمنا ہیں. اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے تو ہم تاخیر کیوں کریں. ان الفاظوں کا مسلمانوں کے کانوں پر پڑنا تھا کہ اتنا اثر ہوا کہ سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ کرنے کا فیصلہ ہوا. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک طرف 1,00,000 کی فوج اور دوسری طرف سے 3,000، یعنی ایک بندے سے 33 بندے لڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان دشمنوں پر ٹوٹ پڑے. جنگ میں ہی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. تو جنگ کا مسلمانوں کا علم جھنڈا سیدنا جعفر بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں لیا. سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے. اس کے بعد جھنڈا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں، لیکن وہ بھی کچھ تھوڑی دیر کے بعد لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اب مسلمانوں کا کوئی بھی کمانڈر نہیں بچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کوئی تعلیمات نہیں دی تھی کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو کیا کیا جائے. تو مسلمانوں کو بغیر سپہ سالار دیکھ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور علم اپنے ہاتھ میں لیا. سیدنا خالد بن ولید دلینی سے لڑے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 8 تلواریں ٹوٹی، لیکن مقابلہ 1,00,000 فوج کے ساتھ تھا. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو جنگ کے ماہر تھے، انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ اب مسلمانوں کو یہاں سے صحیح سلامت کیسے بچایا جائے. تو انہوں نے ایسی جنگی چال چلی کہ رومیوں کو مرعوب کر دیا کہ وہ ہمارا تعاقب بھی نہ کر سکے، اور جس میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن جب یہ فوج مدینہ پہنچی تو کچھ لوگ مدینہ سے باہر آئے اور ان کو لگا کہ یہ فوج بھاگ کر آئی. تو انہوں نے ان پر پتھر، ریت، کنکریاں پھینکنا شروع کی اور کہنے لگے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کے لیے گئے تھے اور وہاں سے بھاگ کر آئے ہو، بھگوڑے ہو گئے ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے کے باہر تشریف لے گئے اور فوج کا استقبال کیا اور پھر ان سے کہا کہ تم لوگ فرار نہیں ہوئے لیکن واپس سے حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹے ہو۔ غزوہ موتا نے غسانیوں کو ہلا ڈالا تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہماری 1,00,000 کی فوج ان 3,000 کو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوف میں آ گئے کہ اب مسلمان چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ تو غسانیوں نے ہرکل کو خط لکھنے شروع کیے کہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو، ایمرجنگ پاور کو، ایمرجنگ اسٹیٹ کو، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہرکل نے بھی اس بات پہ غور کیا اور 40,000 کی فوج غسانیوں کو بھیجی اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک فوج کے ساتھ حمص پہ جا کر ٹھہرا اور وہاں پہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ اور اس طرح غسانیوں اور ہرکل نے ایک لشکر جریح تیار کر لیا۔ غزوہ تبوک۔ شام اور عرب میں تجارتی تعلقات تھے، انہی تجارتی تعلقات کی وجہ سے کچھ تاجر تھے، ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ غسانی رومی فوجیوں کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کر رہے ہیں اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب جنگ کی تیاریاں کریں۔ یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس شخص کے جس کو کوئی شرعی عذر ہو یا کوئی واقعی بیمار ہو یا کوئی معذور ہو، اس کے علاوہ سب کے سب جنگ کے لیے تیار ہو۔ غزوہ احزاب کی طرح غزوہ تبوک بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ایک سخت امتحان تھا، کیونکہ اس دفعہ مقابلہ کسی چھوٹے قبیلے، کسی چھوٹے ٹرائب کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اس دفعہ مقابلہ اس وقت کی ون آف دا سپر پاورز سلطنت روما، دا رومن امپائر سے تھا۔ اور غسانی اور شام کے جو فوجی تھے ہرکل، وہ دونوں ایک ساتھ مل کر لشکر جریح تیار کر کے بیٹھے تھے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ سب جنگ کے لیے تیار ہو، سوائے اس کے جو ضعیف ہو یا بیمار ہو یا شرعی عذر ہو۔ اور اوپر سے قحط کا عالم تھا اور موسم شدت گرمی کا تھا۔ ان حالات میں گھر سے نکلنا ہی دشوار تھا، لیکن اور جنگ کے لیے تو اتنا بڑا سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس موقع پر منافقین کا پردہ چاک ہو گیا، وہ خود تو نہیں جا رہے تھے لیکن دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں نہ نکلو۔ اوپر سے کھجوروں کی فصل بھی تیار تھی اور سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اس وقت ہم چلے گئے تو پیچھے یہ کھجور کی فصلیں تیار ہیں، انہیں کون اتارے گا؟ یہ تو گھر سل کر یہیں پہ گر جائیں گے، اور اوپر سے کھانے کے لالے پڑے ہیں، اور اگر یہ کھجوریں بھی برباد ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس لمبے سفر اور مشکل سفر یا جنگ میں، اور سفر اور جنگ بھی اس کے ساتھ جو سپر پاور ہوتے ٹائم ہے، اس کے لیے ساز و سامان کی بھی ضرورت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کرایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کا یہ اثر ہوا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ اس کام میں حصہ لیتے گئے۔ سب غریب ہو یا امیر ہو، جس کا جتنا بھی دل چاہے، جس سے جتنا بھی پہنچا، وہ اتنا آ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کرتا۔ کوئی صحابی جو بالکل غریب ہے، وہ صبح کو جا کر محنت مزدوری کرتا، کھجوروں کے باغ میں محنت مزدوری کرتا، وہاں سے جو بھی اجرت ملتی وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتا۔ یہی وہ موقع تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر آئے تھے، اور جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے کر آئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہی وہ موقع تھا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا ساز و سامان دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے چاندی جو بھی تھا وہ اپنی جونی میں اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ اگر آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو اسے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو دوسری طرف منافقین کا یہ حال تھا کہ وہ جنگ پر بھی نہیں جانا چاہتے تھے، تو خرچ کہاں سے کرتے؟ تو منافقین مسلمانوں کے سامنے آشکار ہوتے گئے۔ آخر 9 رجب 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ شام کی طرف کوچ کیا اور تبوک کے مقام پر جا کر پہنچے۔ تبوک کا مقام شام اور عرب کے سرحدی علاقے میں ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 گھڑ سوار تھے، اور اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی بار بار بیٹھ رہے تھے، باری باری بیٹھ رہے تھے۔ غسانیوں نے لاکھوں کی فوج تیار کر رکھی تھی، اور اوپر سے ہرکل نے بھی 40,000 فوج ان کی امداد کے لیے بھیجی تھی، اور وہ خود بھی حمص میں جا کر ٹھہر گیا تھا ایک فوج کے ساتھ۔ لیکن جب کیسر روم کو، ہرکل کو یہ معلوم ہوا کہ مدینے سے جو مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اس کی قیادت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، تو اس نے فوراً حکم بھیجا غسانیوں کو کہ فوراً تمام شام کی سرحدیں خالی کر دو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول سے مقابلہ یعنی صرف شکست۔ اور وہ غزوہ موتا میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ 1,00,000 کی فوج 3,000 مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کر سکی تھی، اس لیے اس نے فوراً حکم دیا کہ تمام فوجیں سرحدی علاقے کو چھوڑ کر پیچھے ہٹیں۔
رسول اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرحدوں میں اندر داخل ہونے سے بہتر یہ سمجھا کہ واپس چلا جایا جائے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل ون تھی، سائیکولوجیکل فتح تھی، اور وہ یہ جنگی سیاسی جو فتح ہے اس سے کئی گنا بہتر تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم وہاں 20 دن مقیم رہے، اور وہاں کے جو آس پاس قبائل تھے ان سے رسول اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، اور یہ بھی انتظار کیا کہ اگر کیسر حملہ کرنا چاہتا ہے یا جنگ کرنا چاہتا ہے تو آ جائے، اور ان دنوں میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہاں پوزیشن اسٹرانگ کر لی۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ یا اخوانی، آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اقامت الاسلام کی جد و جہد کرنے کی ہمت، قوت، طاقت، عقل، شعور اور فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔